إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، امت کی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بزرگی، حمد و ثنا اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو وتعز من تشاء وتذل من تشاء ہے، جس کو چاہے عزت بخشے، جس کو چاہے اللہ ذلیل کرے، اور وہی رحمان الرحیم ہے، خالق اور مالک الملک ہے۔ اسی کے لیے میری اور آپ کی زندگی کی ہر قسم کی عبادتیں، ریاضتیں، اور میری اور آپ کی ساری زندگی اسی کی بندگی میں گزرنا، یہی میری اور آپ کی زندگی کا کمال ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو، انگرت درود و سلام ہو ان انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جنہوں نے اپنی زندگی میں اس اللہ کی وحدانیت کے لیے، اس اللہ کی یکتائیت کے لیے اپنے فریضے کو انجام دینے میں کسی طرح کی کوئی مفامہت اور کسی طریقے کا کوئی اور سودا نہیں کیا، بلکہ اپنی امانتوں کو، اللہ کے فریضے کو اپنی امتوں تک مکمل طور پر پہنچایا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، مسلسل پچھلے 2 جمعات سے ہمارے خطبے کا جو موضوع ہے وہ موضوع توحید کی، کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں، اس سلسلے میں ہم گفتگو کرتے جا رہے ہیں۔ 5 شرطوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، جس میں سب سے پہلی شرط تھی علم، جاننا، اور اس علم کے اندر لا الہ الا اللہ میں اثبات اور نفی کا جاننا، کہ اثبات اور گواہی اس بات کی کہ
صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو معبود برحق ہے، اور انکار اور نفی اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں وہ سب باطل ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری شرط یقین، کہ بندہ مومن کو اس لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد کہ اللہ کے معبود ہونے کا اس نے اقرار جب کیا اور جب اس نے نفی کر دی دیگر معبودان باطلہ کی، تو پھر اس بات پر وہ یقین کے ساتھ زندگی گزارے، اس کا یقین نہ ڈگمگائے، اس کے یقین میں کہیں پر بھی کوئی شک و شبہ نہ آئے، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے زندگی گزارے۔ تیسری شرط آپ کے سامنے رکھی گئی اخلاص، کہ خلوص الہیت کے ساتھ اس ایک اللہ کی عبادت بجائی لائے۔ ریاکاری، دکھاوا، شرک کی آمیزش اس کی عبادت میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی زندگی میں جو عملی زندگی وہ اللہ کے لیے گزار رہا ہے، صرف اور صرف اس کی بندگی اور اس کی زندگی کے ہر معاملے، بندگی کے ہر معاملے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین کے تحت ہو، کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ چوتھی شرط آپ کے سامنے رکھی گئی سچائی، کہ جس زبان سے وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کی ذات ایک اور واحد اور یکتا ہے، تو پھر وہ اس سچائی کے ساتھ اس پر قائم و دائم رہے، اس کے اندر پھر جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو، کہ کہنے کو تو لا الہ الا اللہ کہہ دیں اور پھر جب زندگی کے معاملات ڈگمگانے لگے، مصائب و مشکلات، پریشانیاں آنے لگے، تو اپنے کیے اس وعدے میں وہ جھوٹا ہو جائے اور پھر اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا اور ماتھا ٹیکنے والا بن جائے۔ پانچویں صفت، پانچویں شرط جو آپ کے سامنے رکھی گئی، محبت، کہ اللہ کی ذات سے جب اس نے اللہ کی ذات کے ایک ہونے کا اقرار کیا تو اس اکیلی ذات کی محبت اس کے دل میں گھر کر جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی محبت کے لیے اس کے دل میں جگہ نہ ہو، صرف اور صرف اس اللہ کے لیے وہ محبت کرے، اس اللہ سے محبت کرے، اس اللہ کے دین سے محبت کرے، اس اللہ کے دین کے پہنچانے والے انبیاء اور وارثین انبیاء سے محبت کرے اور اہل التوحید سے محبت کرے، یہ محبت اس کے دل میں ہو، اور احکام الہیہ سے محبت اس کے دل میں ہو، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کے دل میں ہو، دین کی حقیقی محبت اس کے اندر ہو، یہ محبت ہو، نفرت نہ ہو، نفرت نہ ہو، کہ توحید کی بات ہو، ایک اللہ کی بات ہو، جب یہ دعوت دی جائے لوگوں کو آستانوں سے، قبروں سے، مزاروں سے، بت پرستی سے نکالنے کی بات ہو، تو پھر ان کے دلوں میں نفرت نہ آئے۔ اللہ کے کلمے کا نعرہ جب بلند ہو تو ان کے چہرے مرجھا نہ جائیں، بلکہ اس ایک اللہ کی وحدانیت سے ان کے چہرے اور ان کے دل، ان کے جسم کا ہر ہر انگ جو ہے خوشی سے، مسرت میں جھوم اٹھے، کہ اس ایک اللہ کی یکتائیت بیان ہو رہی ہے، اس ایک اللہ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے۔ ایسی حقیقی محبت اللہ رب العالمین کو چاہیے۔ اب آئیے محترم بھائیوں، اور باقی بچی دو شرطوں پر ہم بات کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ چھٹی جو شرط ہے لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد، وہ چھٹی شرط ہے قبول، قبول کرنا، ایکسپٹ کرنا، اور جو رد ہے اس بات کی، جو رد کرنے کی ضد ہے، ٹھکرانے کی یہ ضد ہے، کہ آپ نے قبول کر لیا کہ اللہ کی ذات وہ ایک ہی ذات ہے، اللہ کی ذات وہ اکیلی اور تنہا ذات ہے، آپ نے قبول کر دیا، اور کسی بھی حیثیت سے آپ رد نہیں کر رہے اس بات کو، آپ کی عبادتی زندگی میں، عملی زندگی میں، مصائب و مشکلات کی زندگی میں، یا فرامین الہیہ کے آنے کے بعد کسی بھی حیثیت سے آپ اللہ کے حکم کو اگر رد نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو خم کرتے ہیں، تو یہ قبول کی شرط آپ کے اندر ہے۔ ورنہ انسان، بندہ لا الہ الا اللہ کہنے کو تو کہہ رہا ہے، میں اور آپ زبان سے صبح شام اقرار تو کر رہے ہیں، لیکن کیا واقعی معنوں میں ہم دیکھیں کہ میرا اور آپ کا یہ لا الہ الا اللہ کا کہنا اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کے مخالف جو طاغوت کھڑے ہوئے ہیں ان کا آپ کھل کر کے انکار نہ کر دیں۔ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے جتنے معبودان باطلہ ہیں، جن کو ٹھہرایا گیا، جن کو بنایا گیا، جن کو گھڑ لیا گیا، جب تک آپ انکار نہیں کریں گے، قبول کے درجے میں آپ مکمل نہیں ہیں، قبول کے درجے میں اور آپ مکمل نہیں ہیں، جب تک کہ ہم مخالف کا انکار نہ کریں۔ اللہ کے مخالف، چاہے وہ لیٹا ہوا ہو، چاہے وہ کھڑا ہوا ہو، چاہے وہ مدفون ہو، چاہے وہ سورج چاند ہو، چاہے وہ نبی اور ولی اور فرشتہ ہو، اگر وہ مخالف میں ہے تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں کہ وہ معبود نہیں ہو سکتا۔
معبود صرف اور صرف اللہ کی ایک ذات ہے۔ اس بات کا قبول میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے، ورنہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو قبول کر لے لیکن رد نہ کرے، لیکن وہ جو ہے مخالف کو رد نہ کرے تو پھر وہ قبول اس کا کامل درجے کا نہیں ہے، وہ اقبال کے درجے کو نہیں پہنچے گا۔ محترم بھائیوں، آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی خبریں بیان کی، ان لوگوں کے واقعات کو اللہ نے نقل فرمایا جنہوں نے اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ کو قبول کیا، اور اس لا الہ الا اللہ کے قبول کے درجے کو جب وہ پہنچ گئے تو اللہ نے انہیں نجات دی، اللہ نے انہیں نجات دی اور اس کا وعدہ کیا، اور ان کی بھی جنہوں نے اللہ کے اس کلمے کی عدم قبولیت کی بنیاد پر ہلاک کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان قوموں کا تذکرہ کیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں میں وہ لوگ جو انبیاء کے ساتھ کھڑے رہے، حالات سے، لوگوں سے، حکومتوں سے، قوموں سے، قبیلوں سے، سرداروں سے لڑتے رہے، اپنی جانوں کی، مالوں کی قربانیاں دی، کیوں؟ اسی قبول کے لیے کہ ہم نے قبول کیا لا الہ الا اللہ، اور انکار کیا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، تو اللہ نے انہیں نجات دی۔ نجات کے وعدے اللہ انہی سے کر رہا ہے جو اس قبول کو مکمل طور پہ قبول کرتے ہیں اور رد کرتے ہیں مخالف کا، تبھی جا کر کے ان کا جو ہے یہ معاملہ اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ قرآن مجید میں ابھی خطبہ مسنہ کے بعد میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، سورہ یونس کی، ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین۔ اللہ رب العالمین نے کہا پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، اسی طرح ہمارے ذمے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ ایمان میرا اور آپ کا صرف دعویٰ کر لینے سے، راستوں میں نکل کر کے واویلا مچا لینے سے، اور اپنے سینے اور چھاتی کو پیٹ لینے سے، اور بڑے بڑے نعرے بلند کرنے سے نہیں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت قبول ہے جب تمہارے اندر مخالف اور تمہارے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے مخالف کی جب رد ہو، اور واقعتاً اللہ کو تم نے حقیقی معبود قبول کر لیا ہے، تب اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ایمان والوں کو، ایسے جو ہے پیغمبر اور ایمان والوں کو ہم نجات دینے والے ہیں۔ اور آگے اللہ کہہ رہا ہے اسی طرح ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، اسی طریقے سے اب انکار کرنے والے، عدم قبولیت کے لوگ، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، جنہوں نے قبول کو نہیں اپنایا، ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، سورۃ الصافات کی آیت نمبر 35 ہے، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یستکبرون، تو یہ سرکشی کرتے ہیں۔ اعلاء کلمت اللہ، لا الہ الا اللہ، نعروں میں جب نعرہ لگے تو لوگ پیچھے ہی یا رسول اللہ کہیں، پیچھے ہی یا غوث مدد کہیں، یا علی مدد کے نعرے لگائیں، تو پھر یہ یستکبرون ہے، یہ انکار کرنے والے ہیں، یہ عدم قبولیت کے درجے کے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت کو اقرار ہی نہیں کر سکتے۔ ایک اللہ کا نعرہ لگ گیا تو لگ گیا، اس ایک اللہ کو آپ نے پکارا تو پکارا، کسی اور کو نہ پکارا، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یستکبرون، یہ سرکشی کرتے ہیں، یہ انکار کرتے ہیں، یہ غرور اور گھمنڈ کرتے ہیں، یہ تکبر کرتے ہیں، یہ اعراض کرتے ہیں، یہ جھٹلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اعلان کر رہا ہے۔ محترم بھائیوں، پھر آگے اللہ نے کہا یہ لوگ کیا کہتے ہیں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مشرکین مکہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس اعلاء کلمت اللہ کا اقرار کر رہے تھے، لوگوں کو کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، تمہیں اللہ عرب و عجم کا جو ہے ملوکیت دے دے گا، تمہیں جو ہے اللہ رب العالمین مالک بنا دے گا، حکومتیں دے دے گا۔ لیکن یہ لوگ انکار کر رہے تھے، صرف انکار ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ آگے ذکر کر رہا ہے، وہ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں جو یہ کہتا ہے کہ جو ہے ایک اللہ ان سارے معبودوں کے بجائے بہتر ہے، کہ اس دیوانے شاعر کی بات پر ہم عمل کریں؟ اللہ اکبر، کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس دیوانی بات کو یہ جو تانا دے رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ وہ نعرہ تھا، یہ وہ بات تھی
کہ جس نعرے توحید کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں اللہ کے نبی نے پتھر کھائے، اس نعرے کے لیے آپ لہو لہان ہوئے، اسی نعرے کی وجہ سے، اسی بات کی وجہ سے آپ کی بیٹیوں کو طلاق تک جو ہے اس کو جھیلنا پڑا، اسی نعرے کی وجہ سے دندان مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کر دیے گئے، اسی نعرے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر اونٹ کی اوجھڑی کو غلاظت کو لا کر کے ڈالا گیا، اسی نعرے کی وجہ سے مکہ سے، خود کے شہر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازشیں کر کے نکالا گیا۔ یہ وہ نعرہ ہے، آج بھی ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی ایک نعرے توحید لا الہ الا اللہ کے لیے اٹھیے، کام کیجئے، ذمہ داری کو نبھائیے۔ اللہ نے آپ کو مومن بنایا، ایمان کی دولت سے سرشار کیا ہے، تو اس ایک الہ کلمت اللہ کے لیے محنت کیجئے، کوشش کیجئے، قربانیاں دیجئے، اٹھیے۔ آج دنیا پھر قبر پرستی کے دلدل میں جا رہی ہے، آج دنیا پھر مزار پرستی کے دلدل میں جا رہی ہے، میرے اور آپ کے اپنے جہنم کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں، آج میرے اور آپ کے اپنے اللہ کے خلاف توحید کو چھوڑ کر کے شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آئیے اسی اس کلمے کو لے کر کے ہمیں اور آپ اڑتے ہیں۔ یہ دنیا انکار کرتی ہے، انکار کرے، یہ دنیا آپ کے مخالف ہوتی ہے، ہو جائے۔ پیارے نبی کو تکلیف دی، صحابہ کو انہوں نے تکلیف دی، ہر زمانے میں آنے والوں کو انہوں نے ستایا اور تکلیفیں دی، لیکن میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ اس لا الہ الا اللہ کے لیے محنت کریں، اس اللہ کی توحید کے لیے محنت کریں، اس اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کریں، اس اللہ کی توحید کو گلی گلے کوچے کوچے پہنچا کر کے رہیں، ہر کام تک اس سماعت کو پہنچا کر کے رہیں، اس نعرے کو پہنچا کر کے رہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، آپ دیکھیں یہ چھٹی شرط ہوئی کہ انسان قبول کر لے لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، ہمیں قبول نہیں ہے، ہمیں قبول نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور، ہمیں نہیں چاہیے، اس اللہ کی ذات میرے اور آپ کے لیے کافی ہے، کسی اور کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کیا مصیبت کے آنے پر، کیا تکلیفوں کے آنے پر ان انبیاء نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا؟ ان صحابہ نے جنہوں نے اس کلمے کا اقرار نبی کے زبانی کیا، ابو بکر صدیق نے کسی اور کے سامنے سجدہ کیا؟ ارے اللہ کے بندوں، خود ابو بکر نے نبی کو سجدہ نہیں کیا، عمر نے نبی کو سجدہ نہیں کیا، عمر و عثمان نے اور علی نے خود نبی کو سجدہ نہیں کیا۔ آج نہ جانے ہم اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں کہاں کس کے در کے بھکاری بنے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس بات کو قبول کیجئے کہ اللہ کی ذات واحد اور یکتا ہے، اور وہی میرے اور آپ کے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ آج جو نظر آ رہی ہے، یہ دنیا کا جو دھوکہ نظر آ رہا ہے، یہ شیطان کا مکر ہے، یہ شیطان کا فریب ہے، وہ چاہتا یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کی وحدانیت سے گمراہ کر کے وہ لے کر کے جائے اپنے ساتھ جہنم میں، اور اللہ کے خلاف مجھے اور آپ کو کھڑا کرے، اس لیے کہ ہم تو زندگی بھر اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، ساتویں شرط لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد میرے اور آپ کے لیے وہ ہے اطاعت، وہ ہے اطاعت، بڑی اہم شرط، کہ اطاعت یہ ہے کہ بندہ متبع ہو جائے، اطاعت کے تابع ہو جائے، اور وہ چھوڑنے والی کیفیت اس کے اندر نہ ہو، کہ کوئی حکم آیا، کوئی فرمان آیا، اللہ کی طرف سے کسی بات کا علم ہوا، قرآن سے، احادیث سے کوئی چیز ہمیں سننے کو ملی کہ یہ کرنے والا کام ہے، تو فوراً سمعنا و اطعنا، صحابہ کی صفت میرے اور آپ کے اندر پیدا کہ ہم نے سنا اور اس پر ہم عمل کرنے والے ہیں، چھوڑنے والی بات نہیں کہ دیکھ لیں گے، کر لیں گے، ابھی زندگی بڑی ہوئی ہے، ابھی جوانی ہے، بڑھاپے میں ہو جائے گا، یہ صفت نہیں، اطاعت والا معاملہ کہ آپ نے اللہ کو اقرار کیا کہ وہ واحد اور یکتا ہے، اب اس کی بندگی کے لیے جو حکم اس کی طرف سے آیا وہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، بجا لانا ہے، اور جس سے روکا گیا ہے اطاعت کرتے ہوئے ان سارے کاموں سے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے، کہ بس ختم، بہت ہو گئی گناہوں کی زندگی، بہت ہو گئی اللہ کی نافرمانی کی زندگی، بہت ہو گئی اللہ کو بھول کر کے بازاروں میں گزارنے والی زندگی، بہت ہو گئی سوشل میڈیا پر اپنی راتیں گوا کر کے جو ہے زندگی برباد ہم نے کر دی۔ اس اللہ کی اطاعت کے لیے اکٹھے ہو جائیے، اس اللہ کی بندگی کے لیے مسجدوں کو آباد کیجیے۔ وہ اللہ ندا لگاتے ہوئے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ یہ نماز، یہی کامیابی ہے، یہی نجات ہے۔ ہم بھاگ رہے ہیں دنیا میں، ہم دوڑ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، دین کو پسے پش ڈال دیا، دین بس ہمارے لیے کسی کے مرنے پہ، کسی کے پیدا ہونے پہ، کسی فنکشن میں یا دلہن کو الوداع کرتے ہوئے قرآن سر پہ رکھنے میں یاد آتا ہے، اور عملی زندگی میں دین یاد نہیں آتا۔ اللہ اکبر، کیسے ہم مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود کہ ہماری آج بندگی کی زندگی خالی ہے، بندگیوں سے، اللہ کی اطاعت سے ہماری زندگیاں خالی ہے۔ محترم بھائیو، ساتویں شرط اطاعت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کے تابع ہو جائے، اس کے حکم کا فرما بردار ہو جائے،
اور اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دے، کیونکہ اسی طرح وہ لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامنے والا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 ہے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے تابع کر دے، اور ہو بھی وہ نیکوکار، نیکی نیک عمل کا ہونا شرط ہے کہ نیکی کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ اللہ کی توحید ہو۔ ایسا نہیں کہ صرف توحید اور اعمال کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ محسن، وہ اقرار بھی کرنے والا، یسلم اصلاح، وہ تسلیم کرنے والا اور نیکوکار بھی ہو، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، اپنی نجات کے لیے اس نے مضبوط جو ہے پکڑ لی، اور وہ کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے، یعنی اس نے لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شریعت الہی کی پابندی کی یہاں پر شرط لگائی ہے، تو اللہ کے دین کی پابندی، اللہ کے احکامات کی پابندی میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، میں اور آپ اپنا جائزہ لیں۔ کلمے کا اقرار تو میں اور آپ کر رہے ہیں، لیکن اطاعت الہی کا جائزہ میں اور آپ لیں۔ دیکھیں کہ صرف کلمے کی ادائیگی کافی نہیں ہے، اس گواہی کے بعد سب سے پہلا عملی ثبوت، سب سے پہلا عملی اطاعت کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے نماز کو قائم کریں، ہم اللہ کے لیے نماز کو قائم کریں۔ اس اللہ کا اقرار تو ہے، لیکن نمازوں سے ہمارا جی چراتا ہے، مسجدوں سے اگر ہم جی چراتے ہیں، نمازوں سے ہم غفلت برتتے ہیں، تو پھر کائے کی توحید ہے، کائے کا اقرار ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ماننے والے ہیں۔ اس کے پنج وقتہ بلائے جانے پر ہم آ کر کے سر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے سامنے سر جھکا کر کے سجدہ بسجود ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ہمارا ایمان کیسا، ہم مسلمان کیسے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کے لیے، ہم نے اللہ کے گھروں میں اللہ کے لیے سجدہ کرنا چھوڑ دیا، غیروں کے لیے اطاعت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ نہ جانے کیا کیا رسم و رواجات کر کے آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے خالص اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنے کے لیے ہم جی چرا رہے ہیں۔ یہ اطاعت کی زندگی ہے، یہ اطاعت کی زندگی ہے۔ محترم بھائیوں، عملی ثبوت دینا بہت ضروری ہے، اور اسی طریقے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی بہت ضروری ہے، کہ نبی کی سنتیں ہمیں پتہ چل جائیں، ہماری چال چلن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، پہننا اوڑھنا، گفتگو، ہمارا کھانا پینا، ہر چیز، ہمارے معاملات نبی کی سنتوں کے تابع ہیں۔ اطاعت اسی کو کہا جاتا ہے کہ بندے نے ادھر سنا ادھر عمل کر کے بتایا۔ کئی صحابہ جی، آپ سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فرامین آئے، نبی کا جب حکم آیا، چاہے آپ نے غائبانہ کہا ہو، آپ نے سامنے کہا ہو، آپ نے کسی کا نام لے کر کے کہا ہو، کسی نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میرا کیا، میرے گھر والوں کا کیا، نبی کے حکم پر سب کچھ قربان کر دیا، نبی کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ نبی نے کہا اپناؤ تو اپنا لیا، نبی نے کہا چھوڑ دو تو چھوڑ دیا۔ آج ہم سوچتے ہیں جوانی بڑھاپے میں دیکھیں گے، اسی طریقے سے اور مالداری آئے تب دیکھیں گے، گھر بن جائے تب دیکھیں گے، نہ جانے کتنے مسائل ہماری زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے اسے ویٹنگ لسٹ میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی بندگی کو ثابت کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو وہ طاق میں رکھے ہوئی ساری چیزوں کو لا کر کے اطاعت کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ محترم بھائیوں، اپنی کمائیوں کو حرام سے بچانے، اپنی تجارتوں کو حرام سے بچانے کی ضرورت ہے۔ توحید کا اقرار کرتے ہو تو ثبوت دو کہ میری تجارت بھی اللہ کی توحید پر قائم ہے، اور اپنے اور اپنے گھر والوں کی آخرت کی فکر کرو، ثابت کرو اس بات کو، بتاؤ کہ ہمیں، ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں جیسی توحید بھری ہوئی ہے، ہمارے گھروں کے اندر بھی ویسی ہی توحید ہمارے بچوں میں بھی ہے، ہماری ماؤں میں بھی ہے، ہماری بہنوں میں بھی ہے، ان کا عقیدہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرو، یہ عملی ثبوت اطاعت سے مجھے اور آپ کو دینے کی ضرورت ہے۔ محترم بھائیوں، یاد رکھو، اے مالداروں جن کو اللہ رب العالمین نے مال دیا، اے تاجروں جن کو اللہ رب العالمین نے تجارت کے ہنر دیے، اے زبان سے اپنی دعوت کا کام کرنے والے مبلغوں، اے وہ لوگوں جن کو اللہ نے ہر میدان میں، جس میدان میں جو طاقت اور صلاحیت دی ہے، کیا جواب دو گے اللہ رب العالمین کو کہ جب اللہ رب العالمین آپ سے پوچھ لے کہ آپ کا مال اللہ کی توحید کے لیے خرچ نہیں ہوا، آپ کی تجارتیں اللہ کی توحید کے لیے نہیں ہوئی، آپ کی دعوتیں اللہ کی توحید کے لیے نہیں ہوئی، آپ کی جوانی اللہ کی توحید کے لیے قربان نہیں ہوئی، کیا منہ دکھائیں گے میں اور آپ اللہ کے سامنے؟ کیا اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے میں اور آپ کہیں گے؟ محترم بھائیوں، یاد رکھیے، اس دین کی بقا کے لیے، اس توحید کی بقا کے لیے اٹھیے، دل میں عزم مصمم کیجئے، مضبوط ارادہ کیجئے کہ آج دنیا قبر پرستی کی طرف ہر گلی کوچے میں پڑی ہوئی ہے، ہر گھر کے اندر لوگ شرک کے گڑھے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں اور بچوں کے ہاتھ پاؤں پیر نہ جانے ہر چیزوں میں توحید کے خلاف شرک کا ثبوت موجود ہے۔ آج بھی ہم آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوں اور توحید کے خلاف جو ہے، ہم تو شرک کے خلاف کچھ ایکشن نہ لیں اور شرک کے خلاف ہم اپنا کام نہ کریں، اپنا فریضہ نہ نبھائیں، تو محترم بھائیوں پھر کیا ہم توحید کیا لیں؟ ہم کیا توحید والے ہیں؟ ہماری کیا توحید ہے؟
کہ ہم جو ہے ایسے رہیں۔ محترم بھائیوں، آج لوگوں کو توحید کا سبق یاد دلانے کی ضرورت ہے، اور توحید کا سبق انہیں جو ہے پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اپنے اپنے میدان میں توحید کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سر جوڑے بیٹھیں، ذمہ داران بیٹھیں، قوم کے بڑے رہنما اور رہبر بیٹھے، نوجوان بیٹھیں، گھر کے بڑے بزرگ بیٹھیں، والدین بیٹھیں، مائیں بیٹھیں، بہنیں بیٹھیں، بیٹھ کر کے فکر کریں کہ ہمارے گھر کے اندر اگر جو ہے توحید کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کے لیے شرک کی مخالفت میں، شرک کو جو ہے مٹانے کے لیے، توحید کے لیے میں اور آپ کیا قدم اٹھا سکتے ہیں، کیا کوشش کر سکتے ہیں، کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ علماء کی رہنمائی لیجیے، علم مطالعہ کیجیے، قرآن کو پڑھیے، احادیث کا مطالعہ کیجیے، دین سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ یہ کہنے کے بعد تم مستقام اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، انہیں قوموں کی تانوں کا، انہیں جو ہے قبیلوں کے تانوں کا، انہیں لوگوں کی افواہوں کا، انہیں لوگوں کی جو ہے چیمی گوئیوں کا، انہیں لوگوں کی جو ہے کسی بھی طرح کی تکلیفوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بلکہ ثم استقاموا، وہ ڈٹ جاتے ہیں اس توحید کے مشن میں، اس توحید کی دعوت کے لیے۔ وہ فکر نہیں کرتے کہ وہ ان کے اوپر لوگ کیا انگلی اٹھا رہے ہیں، کیا اعتراض کر رہے ہیں۔ ثم استقاموا، وہ ڈٹ جاتے ہیں اور توحید کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ آئیے ہم بھی ایسے مومن بنیں جس کا تذکرہ اللہ قرآن مجید میں کر رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق دے، توحید کے لیے مرتے دم تک اپنی زندگی کو، اپنی جان کو، اپنے علم کو، اپنی زبان کو توحید کے لیے جو ہے خرچ کرنے کی اللہ میں توفیق دے۔ قالوا ربنا اللہ، کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے فلا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ قیامت کا دن ہوگا کہ جب اٹھائے جائیں گے تو اس دن انہیں نہ کسی طرح کا خوف ہوگا، نہ کسی طرح کا غم ہوگا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی تو توحید کے لیے لگا دی، اس اللہ کے لیے لگا دی۔ اس دن انہیں کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہوگی، آخرت کی ہولناکی، قبر کے مسائل اور آخرت کی جو ہے حشر کے مسائل کی انہیں فکر نہیں ہوگی، بس فکر ہوگی تو اس بات کی کہ اس توحید کا نعرہ اس دنیا کے اندر جو ہے روشن ہو کر کے رہے۔ محترم بھائیوں، میرے اور آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم صرف زبان سے کلمے کو ادا کر لیں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ 7 شرطیں میرے اور آپ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آئیے میں اور آپ اپنے ہر عمل سے ایک مومن اور مسلمان ہونے کو جو ہے ثابت کریں۔ 7 شرطیں آپ کے سامنے مختصر گنا دیتا ہوں۔ 1 علم ہے، دوسرا یقین ہے، تیسرا اخلاص ہے، چوتھا سچائی ہے، محبت ہے، قبول ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے اتباع ہے۔ ان 7 شرطوں کو اپنی زندگی میں اور آپ اپنانے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقتاً توحید کے اقرار کے بعد توحید کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں کو مکمل طور پہ اپنی زندگی میں ادا کرتے ہوئے، توحید کا اقرار کرتے ہوئے اللہ جب تک زندہ رکھے اسی توحید پر مجھے اور آپ کو اللہ زندہ رکھے، آمین۔ اللہ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جو کچھ باتیں کہی سنی گئی ہیں اس پر اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل اور اس پر ثابت قدمی کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ ہمیں جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غائبانہ ایسے وسائل عطا کر کے ان کے قرض ادا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ ہمیں جو بے روزگار ہیں اللہ ان کے لیے حلال روزی کے انتظامات فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جن کے والدین بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، عقیدہ توحید پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو اور زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔